یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جی جی مجھے بھی آپ کی اس بات پر یاد آیا، یہ جو شجاع صاحب نے فرمایا نا کہ ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کہ جیسا بندہ گمان کرے گا وہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ میری ایک لغزش کے نتیجے میں ہوا تھا یہ بات آئی تھی، اور لغزش مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ شاید اللہ ایسا کر دے۔ تو یہ جو شاید ہے یہ ایک تذبذب کی کیفیت ہے، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو یہ تذبذب کی کیفیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی اصلاح کی اس کے فوراً بعد کہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے وہ کرے گا، میں مانگوں گا وہ مجھے دے گا، میں طلب کروں گا وہ میری دعا کو سنے گا، مجھے عطا کرے گا، چونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں۔ تو یہ باتیں آدمی کو اپنا بھی احتساب کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو بات ہوئی تھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب جو اصل پیر ہیں ہمارے، جو اصل مرشد ہیں ہمارے، جن کی دعائیں ردی نہیں ہوتی کبھی، ان کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، ہم دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا مرشد بناتے ہیں۔ بالکل بنانا چاہیے، اصلاح کے لیے بزرگوں کو اپنا مرشد بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا مرشد سے مراد اپنا بزرگ، اپنا بڑا بنا لینے میں، جن کے کو فالو کریں ہم، یا جو ہماری ہدایت کے لیے ہمیں تنبیہ کرتے رہیں بار بار۔ لیکن جو اصل مرشد ہمارے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ شاید ہمارے پیر صاحب کی، ہمارے عامل صاحب کی، ہماری مسجد کے امام صاحب کی دعا ہمارے حق میں اتنی قبول نہ ہو جتنی ہمارے والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی بالکل، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ جی یہ اب میں کیا ایک نیا موضوع جو ہے وہ آ رہا ہے، خاص طور پر آج کی جو ہماری جنریشن ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھ سے پوچھئے کہ والدین کے زندہ ہونے کا تصور کتنا جہاں فضا ہوتا ہے اور کتنا ڈھارس والا ہوتا ہے، کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا لیں بہت اچھی طرح، پچھتانا پڑتا ہے۔ بالکل، دیکھیے نا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد، یعنی اپنی عبادت کے تقاضے کے فوراً بعد 5 مرتبہ قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، تمہارے رب نے فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے الفاظ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 5 مرتبہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بڑی پیاری تفاسیر علماء نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہماری ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، عالم ظاہر میں ہماری پرورش اور رزق عطا ہونا ماں باپ کے ذریعے ہوا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین رب حقیقی ہے، عالم ظاہر میں ربوبیت پرورش کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، عالم ظاہر میں سردی گرمی تکالی بیماری ان سے بچانے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو بندے اکثر فراموش کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم والی بات۔ اکثر ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی یہی حرکت کرتی ہے، احسان فراموشی کی، ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتی ہے، فار گرانٹیڈ لے لیتی ہے، مال مفت دل بے رحم والا معاملہ کر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ بڑی پیاری نسبت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ 5 مرتبہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے، ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف پہنچا سکتی ہے۔